السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اہم نعمت جس پہ ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں والدین۔ ناظرین، والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں، جن کی بدولت ہمیں یہ وجود ملا، جن کی بدولت ہمیں زندگی ملی، جن کی بدولت ہم دنیا میں آئے۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پہ جہاں بھی اپنی توحید کو بیان فرمایا، لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، وہیں پہ اللہ رب العزت نے والدین کے مقام کو بھی بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن کریم کے پارہ نمبر 5 میں سورۃ المحصنات کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح قرآن کریم کے پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پہ تذکرہ فرمایا۔ میں نے مثال کے طور پر چند ایک باتیں عرض کر دی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے پارہ نمبر 20 میں سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اور والدین کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا۔ اگر ہم بات کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی مختلف مقامات پہ والدین کے ادب و احترام کو، والدین کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا اللہ کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم آج دنیا میں اپنے والدین کی خدمت کر لیں، والدین کو راضی کر لیں، تاکہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ والدہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات۔ فرمایا جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور والد کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کریں گے تو جنت میں جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج دنیا میں ہمارے لیے یہ وقت ہے ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر مبارک پہ جب چڑھنے لگے تو پہلا قدم مبارک ممبر کی پہلی سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم مبارک سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم مبارک ممبر کی تیسری سیڑھی پہ رکھا پھر بھی فرمایا آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو واعظ و نصیحت فرمانی تھی وہ فرما لی۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے، پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ ممبر مبارک پہ جب چڑھنے لگے ہیں، پہلے قدم پہ بھی آپ نے آمین کہا، دوسرے قدم پہ بھی آپ نے آمین کہا، تیسرے قدم پہ بھی آپ نے آمین کہا، وجہ کیا تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آدمی آپ پہ درود نہ پڑھے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بد دعا کی، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک میں عبادات کر کے اللہ کو راضی نہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس پہ بھی کہا آمین۔ اور تیسری بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی
جو اپنی زندگی میں والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ کمائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ ذرا سوچئے، بد دعا کرنے والے نوریوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں، اس پہ آمین کہنے والے امام الانبیاء، انبیاء کے سردار خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوچئے اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی تردد ہو سکتا ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ والدین جنہوں نے ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، خود گیلی جگہ پہ سوئے اور ہمیں خشک جگہ پہ سلایا، اور اپنی پرواہ کیے بغیر، دن رات سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر ہمارے لیے وہ محنت کرتے رہے، ہمارے لیے وہ کوشش کرتے رہے، انہوں نے مزدوری کی، انہوں نے لوگوں کے ہاں کام کیا اور ہماری تربیت کی، ہمیں پڑھایا، ہمیں لکھایا۔ ہم جب آج اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آج اگر ہم اپنے والدین کی بات کو نہ مانیں، آج اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں، آج اگر ہم اپنے والدین کا احترام نہ کریں، ان کا ادب نہ کریں، تو ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا ہمارے اس رویے سے ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہمیں چاہیے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے، والدین کا ادب کر کے، والدین کا احترام کر کے ان کو راضی کر لیں، ان کو اپنے اوپر خوش کر لیں، کیونکہ وہ راضی ہوں گے تو ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جو کچھ بولا سنا سمجھا، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔